کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاداب ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ندوی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شعر و شاعری اور اردو ادب کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جناب راحت اندوری صاحب اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ راحت اندوری صاحب آج ہی اندور کے ایک ہاسپٹل میں کرونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ راحت اندوری صاحب کا انتقال کر جانا نہ صرف اردو ادب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے افسوس کی بات ہے، کیونکہ راحت اندوری صاحب شعر و شاعری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک زندہ دل انسان تھے۔ ان کے اندر وہ طاقت اور ہمت تھی کہ وہ موجودہ حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے تھے۔ سرکار جس کی بھی ہو، جب وہ اسٹیج پر کھڑے ہوتے تو شعر و شاعری ایسی کرتے کہ سرکاریں ہل جایا کرتی تھی۔ آج وہ راحت اندوری ہمارے سامنے نہ رہے، اس کا ہمیں شدید غم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے راحت اندوری کی حالات زندگی کے سلسلے میں کچھ بیان کروں۔ راحت اندوری کی پیدائش اندور میں 1 جنوری 1950 کو ہوئی۔ وہ ایک ٹیکسٹائل مل کے ملازم رفعت اللہ قریشی اور مقبول النساء بیگم کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ ان کی چوتھی اولاد ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم نوتن اسکول اندور میں ہوئی۔ انہوں نے اسلامیہ کریمیا کالج اندور سے 1973 عیسوی میں اپنی بیچلر کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد وہ 1975 میں راحت اندوری نے برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے اردو ادب میں MA کیا۔ اپنی اعلیٰ ترین تعلیمی سند کے لیے 1985 میں انہوں نے مدھیہ پردیش بھوج اوپن یونیورسٹی سے اردو ادب میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ایک اچھے شاعر گیت کار ثابت ہوئے۔ انہوں نے کئی بالی ووڈ فلموں کے لیے نغمے لکھے ہیں جو مقبول اور زبان زد عام ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے مشہور زمانہ کلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی سنیں اور دل میں اش کریں اور آپ بھی کہیں گے کہ واقعی میں راحت اندوری صاحب ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ سنیے، راحت اندوری صاحب نے کسی موقع سے کہا تھا کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، بھولنا بھی ہے ضروری یاد رکھنے کے لیے، پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور ہونا چاہیے۔ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائے تو کیا ہوگا، جو یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں، اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائے تو کیا ہوگا۔ ایک موقع سے راحت اندوری صاحب نے کہا تھا کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ کہیں پر راحت اندوری صاحب نے کہا تھا، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو۔ میں نے جس تاک پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں رکھ دو۔ ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں، مٹی مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو۔ کسی اور موقع سے انہوں نے کہا تھا کہ جاگنے کی بھی اور جگانے کی بھی عادت ہو جائے، کاش تجھ کو تیرے شاعر سے محبت ہو جائے، جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے۔ اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن، تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے۔
راحت اندوری صاحب کے خاص طور پہ اس شعر کو سنیے جو انہوں نے لال قلعہ میں کہا تھا کہ میری تلوار گری ہے معیار نہیں، میری تلوار گری ہے معیار نہیں، میں ابھی ہارا نہیں ہوں، میں ابھی میدان نہیں۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔